سے میں ملتمس ہوں کہ وہ ذب منبر ہوں اور اپنے تاریخی خطاب سے مومنین کے دلوں کو بہرامند فرمائیں. ان کی آمد پر بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بلند ہے، 14 کا خالق ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. صلوات اتنی بآوازیں بلند پڑھیں جتنی مودت امام محمد باقر علیہ السلام قلب میں چھپی ہوئی ہے. اگر آپ تکلیف نہ سمجھے تو نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. بسم اللہ تھوڑے تھوڑے آ جاؤ جی. نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. پیر صاحب جی کیا ہو؟ بلا فصل کو ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں. بسم اللہ بسم اللہ. آج مولا کی آمد ہے اور میں نے جو بھی پڑھنا ہے مولا کی فضیلت میں پڑھنا ہے. خوشنودیہ امام زمانہ بلند تر صلوات. لکھا ہوا ہے جی فاتحہ پڑھنی ہے. میں تو فاتحہ کا آج بالکل کسی کو نہیں کہوں گا کیونکہ آج بادشاہوں کے گھر میں بادشاہ کی آمد ہے. بسم اللہ. تو میں صرف بلندی درجات کے لیے سید فتح شاہ جی، سید زمان شاہ جی، سید فرمان شاہ جی، سید افضل شاہ جی، اقبال شاہ جی، حسنین شاہ جی اور دیگر سادات و غیر سادات جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. اور دعا ہے کریم اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں بابا مختار شاہ جی، شہزاد شاہ جی، آکاش شاہ جی اور اس کے علاوہ جو بھی لکھا ہوا ہے لال شاہ جی اور سید مروت شاہ جی اور عادل بھائی ہیں، مولا صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. درود بآواز بلند آواز سے پڑھے محمد وآلہ. سامعین محترم، لمبی چوڑی تقریر نہیں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں. 5ویں امام کی آمد ہے، یکم رجب المرجب ہے. آج کے دن کی مناسبت میں پہلا جملہ، پہلا نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. مجھے اسی جملے سے پتہ چل جائے گا میں نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے کیا سننا ہے. پہلا جملہ، پہلا نقطہ بابا طیب شاہ جی سے لے کر بابا مروت شاہ جی اور شہزاد شاہ جی اور جتنے بھی اہلیان ولایت تشریف فرما ہے، میں نے دعات بھی لینی ہے اور جناب سیدہ کی دعا بھی لینی ہے. سرکار پہلا جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. جس ہستی کا سب سے پہلا شاگرد امام جعفر صادق ہو، شریعت میں اسے امام باقر کہتے ہیں. میں نے سرکار جملہ پڑھ دیا، آپ نے جملہ سن لیا. سرکار مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ. سرکار میں نے مولا باقر ہی پڑھنا جتنی دیر پڑھنا تھا. بادشاہ کی آمد ہے اور آمد سرکار میں نے پڑھنی ہے کیونکہ ان کی حقیقت تو بیان کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی جانتے ہی نہیں. ہم تو صرف اپنی محبت کا تقاضا بیان کریں گے کہ ہم ان بادشاہوں کو کیا مانتے ہیں اور کتنا مانتے ہیں. جس ہستی کا پہلا شاگرد
حضرت امام صادق جیسا امام ہے، اس ہستی کا نام ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور یہ کون شاگرد ہے؟ یہ وہ شاگرد ہے کہ جس کے 4000 شاگرد ہیں۔ اور امام صادق کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جس کا نام جابر ابن حیان ہے، جس نے سائنس کو ایجاد کیا۔ اور یاد رکھیے گا امام کا ایک شاگرد ہے جس کا نام ہشام ابن سالم۔ وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ ایک دن بصرہ کی مسجد میں ایک بندہ بیٹھ کر امامت کی خلافت میں اور امامت کے خلاف گفتگو کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ امام کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے بنو ہاشم کے بنائے ہوئے ڈھونگ ہے کہ امام کی ضرورت ہوتی ہے، امام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام کا شاگرد تھا جس کا نام ہشام ابن سالم تھا۔ سرکار میں جملہ بھی پڑھوں گا، علی جن ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا۔ ہشام ابن سالم کو امام نے کہا کہ ایک بندہ ہے مسجد بصرہ میں بیٹھ کر، ابن عبید بصری اس کا نام ہے، وہ ہماری توہین کر رہا ہے۔ کہا مولا نوکر کے ہوتے ہوئے سردار کی کوئی توہین کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار ہشام ابن سالم مولا سے ادھر سے اٹھ کر سیدھر مسجد بصرہ میں گئے۔ وہاں پہ ابن عبید بصری بیٹھا تھا جو کہہ رہا تھا امام کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنو ہاشم کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، نہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے جو امامت کی فضیلت میں نازل ہوئی ہو۔ ہشام کہتا ہے میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا تو بچہ کون ہے؟ کہا مجھے بچہ نہ کہے، میں ان کا شاگرد ہوں کہ جن کے سامنے پوری کائنات بچ کے رہتی ہے۔ اے سرکار جملہ پڑھنا چاہتا ہوں بات، فرمایا جن سے پوری کائنات بچتی ہے، اور پوری کائنات کے وہ اولو الامر ہے، پوری کائنات کے وہ کنٹرولر اعظم ہے۔ فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا تو نے کہا ہے کہ امام کی ضرورت نہیں ہوتی، میں ہشام ابن سالم تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہاری آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں میری آنکھیں ہیں۔ کہا تو اپنی آنکھوں سے کیا کرتا ہے؟ کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ کہا تیرے ہاتھ ہیں؟ کہا ہے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اسے میں چھوتا ہوں۔ کہا تیرے پاؤں ہیں؟ کہا ہے۔ کہا اسے کیا کرتے ہو؟ کہا میں اسے چلتا ہوں۔ کہا تیرے کان ہیں؟ کہا ہے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اسے میں سنتا ہوں۔ کہا تیری زبان ہے؟ کہا ہے۔ کہا اسے کیا کرتے ہو؟ کہا ذائقہ محسوس کرتا ہوں۔ کہا تیرا منہ ہے؟ کہا ہے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اسے بولتا ہوں۔ کہا جب تو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، کان سے سن لیتا ہے، منہ سے بول لیتا ہے، پاؤں سے چل لیتا ہے، ہاتھ سے چھو لیتا ہے، تو پھر تیرے دل کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب سرکار میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا تیرے دل کا تو نہ فائدہ ہوا۔ کہا نہیں، دل پورے وجود کی ایک مشین ہوتی ہے، پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل بتاتا ہے کس کو دیکھنا ہے، دل بتاتا ہے کہاں چل کے جانا ہے، دل بتاتا ہے کس کو ہاتھ لگانا ہے، دل بتاتا ہے کس کو چھونا ہے، دل بتاتا ہے کس کو سننا ہے۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی ابن عبید بصری؟ اب میزان عدل پہ انصاف کر کے بتا، جب ایک دل کے بغیر اور ایک کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تو امام کے بغیر کائنات کا نظام کیسے چل سکتا؟ جب دل کے بغیر نظام نہیں چل سکتا تو امام تو پوری کائنات کا کنٹرولر اعظم ہوتا ہے۔ تو امام یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام صادق بابا جی جس کے شاگرد ہیں اس کا نام امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ بات سمجھ آئی سرکار؟ میری ایک قبلہ بسم اللہ، میری ایک ماشاءاللہ 1000 صفحے کی کتاب چھپ رہی ہے، میں نے 14 بادشاہوں پہ لکھی ہے، 14 انوار اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں ہر امام کے مصائب ہیں، ہر امام کے فضائل ہیں۔ تو سرکار اسی کتاب سے میں جملہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور میں نے ایک جملہ اکٹھا کرنا، مگر میں کوشش یہ کروں گا کہ میں تھوڑا سا حسب اور نسب کا تعارف کروں۔ میری بات مقصد داغ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نہ تھے پھر بھی محمد والے محمد کا ذکر تھا، ہم نہیں رہیں گے پھر بھی محمد والے محمد کا ذکر رہے گا۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر کے محتاج ہیں، کیونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غذا ہوتی ہے، ہماری روح کی غذا ہے محمد والے محمد کا ذکر۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ میں 2000 جملے بیان کر کے سبق سنا کے اس کے بعد سرکار میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سرکار یکم رجب، آج یکم رجب ہے سرکار، رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ اور ایک مقصد بیان کرنا چاہیے۔
مولا سے پوچھا گیا اسی امام سے جس بادشاہ کے میں فضائل پڑھوں، 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ کہا مولا اس نہر کا پانی کون پیے گا؟ فرمایا جو اس رجب میں روزہ رکھے گا۔ اچھا جب ایسی باتیں بیان ہو تو بندے بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے، جس نے جو آئے کو نہ بلڈ ایسی باتوں سے ہو جاتا کہ تو مگر کوئی نہیں، آپ کے بولنے نہ بولنے سے سرکار مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ جناب زہرا ہم پہ راضی ہو جائے، ان کی رضا ہی ہماری رضا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو آل محمد کی سیرت کے مطابق ڈھال لیں گے تو مولا فرماتے ہیں جب تم میری سیرت کے مطابق زندگی گزارو گے تو زمین پر بیٹھ کر عرش معلیٰ کی زیارت کرو گے۔ مولا فرماتے ہیں تم درختوں سے باتیں کرو گے، درخت سے تمہیں جواب دیں گے، تمہیں پرندوں کی بولیاں سکھا دیں جو ہماری سیرت پہ عمل کریں۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ اور مولا فرماتے ہیں جو رجب میں روزہ رکھے وہ اس نہر کا پانی پیے گا۔ آج یکم رجب اس لیے میں یہ جملہ بیان کر رہا ہوں۔ اور مولا فرماتے ہیں جو رجب کے مہینے میں 10 تسبیحیں پڑھے لا الہ الا اللہ کی، مولا فرماتے ہیں اللہ اسے جنت میں 100 شہر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 تسبیح آپ نے پورے مہینے میں پڑھ دی، آپ 1 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں۔ مولا دیکھیں اب یہ وہ فرما رہے ہیں جن کی زبان اللہ کی زبان ہے۔ 100 شہر دے گا۔ طیب شاہ جی، بابا شاہ جی، 100 شہر، ایک نہیں 100 شہر، اور وہ جو ایک شہر ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں کہ مومن کا جو ایک گھر ہے وہ 7 زمینوں سے بڑا ہے۔ اور 7 زمینیں ہوں تو مومن کا ایک گھر ہے، اور ایک گھر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور شہر میں کتنے گھر ہوتے ہیں؟ اور مولا نے فرمایا ایک شہر نہیں 100 شہر۔ اور مولا فرماتے ہیں جو اس مہینے میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 روزے رکھ دے گا، مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو ہم اس کا استقبال کریں۔ اور مولا فرماتے ہیں جو رجب کے شہید مہینے میں مر جائے مولا فرماتے ہیں وہ شہید ہوتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں جو رجب کے مہینے میں نمازیں پڑھتا ہے 1 رکعت کے بدلے میں اللہ کا فرشتہ خلق کرتا ہے جو قبر میں اس کے لیے روشنی ہوتی ہے۔ جب کوئی ساتھی نہ ہوگا تو وہ تمہارے ساتھی ہوں۔ تو پوچھا گیا مولا یہ ساری نعمتیں کس کو ملیں گی؟ فرمایا اس کو جو ولی اللہ پڑھتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ میں جملہ بیان یکم رجب ہے مولا کی آمد سرکار، 38 ہجری کو امام سجاد دنیا میں ہے، 38 ہجری کو امام سجاد علیہ السلام دنیا میں ہے، اور حضرت امام سجاد بادشاہ دنیا میں آئے امام حسین بادشاہ کے گھر، ادھر امام حسن بادشاہ کے گھر میں بی بی فاطمہ کبریٰ ہے، میں نے مولا باقر پڑھتا تھا، ادھر امام سجاد ہے ادھر بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اب جو ہی عالم شباب میں امام سجاد بھی ہوئے اور بی بی فاطمہ کبریٰ بھی ہوئی، لو سرکار جس نے پرواز کری وہ جملہ سنے۔ سرکار غازی شہنشاہ نے کہا کہ ہمارا سجاد جوان ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا عقد کریں۔ سرکار میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہم اس کا طیب شاہ جی کاش میرے پاس فر ہوتے، میں پرواز کر کے یہ جملہ پڑھتا پھر بھی اس کی قیمت نہیں تھی جو میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب علیہ السلام تک نور ایک تھا۔ جو ہی رسول خدا دنیا میں آئے نور 2 حصوں میں ہو، ایک رسول خدا ایک حیدر کرار۔ جب جناب سیدہ زہرا اور حیدر کرار کا عقد ہوا پھر نور ایک ہو گئے۔ میری بات سمجھے سرکار؟
پھر امام حسن اور حسین آئے تو نور پھر علیحدہ ہو گیا. مولا عباس نے کہا امام حسین بادشاہ سے کہ آقا ہم چاہتے ہیں جو نور علیحدہ علیحدہ ہوا تھا آج وہ پھر ایک ہو جائے. وہ پھر ایک ہو جائے. ایک نور ہے سجاد کی شکل میں, بسم اللہ. ایک ہے ہماری بھتیجی کی شکل میں, بی بی پاک کی شکل. فرمایا چلے رشتہ لینے جائیں. سرکار میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرے, رشتہ پڑھنا شروع کر دو گھنٹہ ختم ہو جائے گا. میں نے خاص خاص خبریں پڑھ دی سرکار. حضرت امام سجاد علیہ السلام کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے علی کی بیٹیاں, کیا بات. سرکار جملہ ہی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے پڑھا تھا. علی کی بیٹیاں سرکار عصمت کا کعبہ عالیہ درمیان میں, عصمت کا کعبہ بی بی عالیہ درمیان میں بابا جی, اور عصمت کا غلاف عباس اور حسین دائیں بائیں. ہائے ہائے ہائے. سرکار حنفیہ, سرکار ابراہیم, سرکار یحییٰ, سرکار عمیر اطرف, سرکار اون, یہ امیر المومنین کے بیٹے بی بی عالیہ پاک کا غلاف بن کر جیسے کعبے کا غلاف ہوتا ہے, جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے, ایسے علی کے بیٹے علی کی بیٹیوں کا طواف کر رہے ہیں. سرکار رشتہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے, جو سید الساجدین ہے. آدم سے لے کر عبد المطلب تک سب کو اللہ نے قرآن میں ساجدین کہا ہے. وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ سورہ شعراء میں کہ اے نبی ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا. آدم سے لے کر عبد المطلب تک یہ سب ساجدین ہیں. حسین کا بیٹا سید الساجدین ہے. اور بھائی حضرت امام سجاد بادشاہ کا رشتہ لینے کے لیے علی کے بیٹیاں اور علی کے بیٹے امام حسن کے دروازے پہ آئے. بابا جی یہ میں نے جملہ پرسوں سرکار کتاب میں پڑھا ہے, تقریباً آدھا گھنٹہ میں روتا رہا ہوں یہ جملہ پڑھ کے. جو ہی یہ علی کے بیٹے اور علی کی بیٹیاں امام حسن کے دروازے پر پہنچے, امام حسن بادشاہ نے کہا فرما آج مجھے میرے دروازے سے میرے نانا محمد کی اور بابا علی کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے نانا محمد کی اور بابا علی کی خوشبو آ رہی ہے. آج ایسے لگ رہا ہے کہ میرا نانا حسین کے روم میں آیا ہے, میرا بابا عباس کے روم میں آیا. دروازہ کھولا گیا, سب آئے. کہا جی ہم نے آپ سے رشتہ مانگنا ہے اپنے سجاد کے لیے. لے جی رشتہ ہو گیا. لمبی چوڑی میں نے تقریر کرنی نہیں ہے. رشتہ ہو گیا. بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا باپ بھی امام ہے, جس کا بیٹا بھی امام ہے, جس کا شوہر بھی امام ہے, جس کا سسر بھی امام ہے, جس کا دادا بھی امام ہے, جس کا پوتا بھی امام ہے. کائنات میں یہ واحد بی بی ہے کہ جس کا شوہر سجاد امام ہے, کہ جس کا بابا حسن امام ہے, کہ جس کا دادا علی امام ہے, اور جس کا سسر حسین امام ہے, جس کا بیٹا باقر امام ہے, جس کا پوتا امام جعفر صادق امام ہے. اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو حضرت امام باقر علیہ السلام نے کہا تھا میری اماں صدیقہ ہے. جسے لوگ صدیقہ کہے وہ اور ہوتا ہے, جسے حجت صدیقہ کہے وہ اور ہوتا ہے. میری بات سمجھ مانی سرکار. حضرت امام باقر علیہ السلام کی والدہ محترمہ دیوار کے ساتھ بیٹھی ہے. اب حضرت امام باقر علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے, دیوار کے ساتھ بیٹھی ہے. دیوار نے گرنے کا ارادہ کیا, جو ہی گرنے کا ارادہ کیا. یہ علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے, علامہ ہاشم البحرانی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے, بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں جملہ لکھا ہے. جو ہی دیوار نے گرنے کا ارادہ کیا تو حضرت بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا ہاتھ سے اشارہ کیا, فرمایا ابھی ہم نے تمہیں حکم تو نہیں دیا, ابھی ہم نے تمہیں حکم گرنے کا نہیں دیا, ٹھہرو. یہ ہے خاندان بنی ہاشم کی سرکار چشم و چراغ. حضرت امام سجاد علیہ السلام سے عقد ہو گیا 1 رجب 57 ہجری, محلہ بنی ہاشم, جناب زہرا کی حویلی, عصمت الہیہ کا مجسمہ, وقت کا محمد, وقت
کا ابو طالب بی بی فاطمہ کبریٰ کی گود میں امام محمد باقر علیہ السلام ایسے آئے جیسے محمد کے قلب پہ اللہ کا قرآن آیا تھا. ابھی تو سرکار میں نے آمد ہی شروع نہیں کی. سرکار امام محمد باقر علیہ السلام دنیا میں آگے سرکار امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, ہاتھوں میں اٹھا کر مسکرا کر فرماتے ہیں اس کا چہرہ میرے نانا محمد جیسا, اس کی آنکھیں میرے بابا علی جیسی. میں سرکار جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. مدینے میں محمد مصطفیٰ تشریف فرما تھے. رسول خدا کے سامنے جابر ابن عبداللہ انصاری آئے. جابر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کچھ انعامات عطا کرے. فرمایا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ تو میری امانتوں کا امین ہے. کہا کون سی امانت؟ فرمایا امانت یہ ہے کہ میرا ایک 5واں محمد آئے گا. کہا مولا وہ آپ کا جو 5واں محمد ہوگا وہ کس جیسا ہوگا؟ مولا رسول مسکرا کر فرماتے ہیں وہ مجھ جیسا ہوگا. بسم اللہ بے شک. وہ گفتار میں مجھ جیسا, کردار میں مجھ جیسا, چلنے میں مجھ جیسا, اٹھنے میں مجھ جیسا, ایسا ہوگا جیسے میں ہوں. فرمایا اچھا. اب رسول خدا کے بعد حیدر کرار کے پاس آئے. فرمایا ہم 5ویں بادشاہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر حسن بادشاہ کے پاس آئے, پھر حسین بادشاہ کے پاس آئے, پھر چوتھے امام کے پاس آئے. فرمایا ہم 5ویں محمد کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب سرکار میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری حضرت امام سجاد علیہ السلام کے دروازے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے حاجی کعبے کو دیکھتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ایسے دیکھ رہے تھے جیسے نور اس نورانیت کو دیکھتا ہے کہ جس نورانیت کے اندر حقائق چھپے ہوتے ہیں. اچانک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام سجاد علیہ السلام کے گھر سے ایسے برآمد ہوئے جیسے کسی بادل کے اندر سے سورج برآمد ہوتا ہے. مسکرا کر فرماتے ہیں اس کا چلنا محمد جیسا, اس کا اٹھنا محمد جیسا, اس کا دیکھنا محمد جیسا, اس کا کردار محمد جیسا, اس کی گفتار محمد جیسی, اس کا انداز محمد جیسا, اس کا علم محمد جیسا. جابر قریب آئے, قریب آ کر کہتے ہیں آپ وہ محمد ہیں جس کو محمد مصطفیٰ نے سلام بھیجا ہے. سرکار مسکرا کر فرماتے ہیں ارے ہمیں پہچانو, میرا دادا وہ ہے جو نجاتوں والا ہے, حملوں والا ہے, عجیب دولت والا ہے, گرہ کفر کو ڈھا دینے والا ہے, عین اللہ ہے, کرم اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, جم اللہ ہے, حجاب اللہ ہے, عزت اللہ ہے, عظمت اللہ ہے, کعبے کا گھر ہے, بطول کا شوہر ہے, اللہ کا نزاد ہے, فرشتوں کا استاد ہے, محمد کا داماد ہے. آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میرا بابا علی وہ بابا ہے جو کائنات میں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی ولایت کا اقرار ارے نبیوں نے کیا ہے. اللہ نے کسی کو رسول بنا دیا ہے, کسی کو اولو العزم بنا دیا ہے, کسی کو صاحب شریعت بنا دیا ہے. یاد رکھنا جابر جو ہمیں مانتا ہے ارے وہ سلمان بنتا ہے, جو ہمارا انکار کرے وہ کل بھی شیطان ہے, وہ آج بھی شیطان ہے, وہ کل بھی شیطان ہے, وہ آج بھی. امام فرماتے ہیں میرے نانا کی امانت مجھے دے. سرکار جابر نے سلام پہنچایا. سرکار جابر نے سلام پہنچایا. اب جو ہی سلام پہنچ گیا امام پہنچے مسجد, سجدہ کیا, کہا میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس خاندان کا چشم و چراغ ہوں جس نے ایسے تیری حمد کی ہے جس کے تو قابل ہے. ابھی سرکار امام نماز پڑھ رہے تھے, ساتھ ایک بندہ آ گیا. بندہ آ کر کہتا ہے جی, ساتھ ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ آپ پتہ چلا کہ آپ علی کے پوتے ہیں. فرمایا تمہیں شک ہے؟ کہا شک نہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں واقعی پوتے ہیں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتا یہ ہوں میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا چاہیے اور مجھے یہاں چاہیے, اسی وقت چاہیے. یہ علامہ مجلسی نے بھی جملہ لکھا ہے, ہاشم البحرانی نے بھی جملہ لکھا ہے, بڑے بڑے علماء نے یہ جملہ, یہ علامہ ہلی صاحب نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا جو آپ کے سامنے پڑھا تھا. تو فرمایا مجھے ابھی چاہیے, گھر نہیں یہاں چاہیے. امام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا, ہم بولتے ہی وہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے, ہم کرتے ہی وہی ہیں, بسم اللہ بازی, ہم کرتے ہی وہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے, کیونکہ ہم اس کی چاہت ہیں, ہم اس کا ارادہ ہے. یاد رکھنا
جو ہمارا انکار کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، کیونکہ ہم ایسے سچے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، کیونکہ ہم اس کی سچائی ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے تو بس پھر وہ ہے۔ کہا مجھے ابھی چاہیے اسی وقت کھانا۔ امام باقر علیہ السلام تشریف فرمائے، دیوار کے ساتھ سکا، امام بیٹھے، امام نے ایک اینٹ نکالی، اس کے اندر سے دسترخوان نکالا۔ اور قبلہ آپ سے تصدیق چاہیے، امام نے اندر سے دسترخوان نکالا، امام نے فرمایا یہ دیکھو ہمارے اختیارات، ہم مرد کو عورت کر سکتے ہیں، عورت کو مرد کر سکتے ہیں، زمین کو آسمان، آسمان کو زمین، یہ طاقتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ، اب ہر قسم کا کھانا، کبھی کھانے کو دیکھتا ہے کبھی امام کو دیکھتا ہے، کبھی کھانے کو دیکھتا ہے، جو ہی کھانا کھا لیا کہا پیاس لگی ہے، امام نے وہاں سے پانی نکالا، امام نے فرمایا پیو، کہا یہ کہاں کا پانی ہے؟ فرمایا کوثر کا، کہا یہ کہاں سے لیا؟ فرمایا ساقی کوثر کا بیٹا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار بولے جس بندے کو اللہ نے زبان، فرمایا ساقی کوثر کا بیٹا ہو، فرمایا ایسا ذائقہ تو میں نے کبھی پہلے نہیں پیا پانی کا۔ امام نے فرمایا اب کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میں تو اس وقت ہی مومن ہو گیا تھا، آپ کی ولایت کا اقرار کر لیا تھا جب آپ نے دسترخوان نکالا تھا۔ کہا مولا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ تو کام عیسیٰ کرتا تھا، مولا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ امام کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ، ابراہیم و اسماعیل کا وارث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میرا مقابلہ عیسیٰ سے کرتا ہے؟ پہلے یہ دیکھ عیسیٰ کس کا بیٹا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں، عیسیٰ کس کا بیٹا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں، ارے وہ مریم کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ کہا مولا یہ تو عیسیٰ کرتا تھا۔ فرمایا سنو، ارے عیسیٰ میرے نانا کا امتی تھا، میں محمد کا خون ہوں۔ یہ وہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا مولا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں نے ایک جملہ پڑھنا بھی چھوڑ دوں، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا پوچھو، کیونکہ ہم سے ہی تو علم خیرات مانگتا ہے۔ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم کے گھر ایک دن بیٹی پیدا ہوتی تھی، ایک دن بیٹا پیدا ہوتا تھا، وہ جوان ہوتے تھے شادی ہو جاتی، کیا مولا ایسے ہی ہے؟ امام نے فرمایا بہن بھائیوں کی شادی حرام ہے۔ کہا مولا لوگ کہتے ہیں، مولا فرماتا ہے لوگ حجت تو نہیں ہے، لوگ حجت تو نہیں ہے۔ کہا مولا پھر آدم کی اولاد کیسے بڑی؟ 5ویں بادشاہ کا فرمان میں نے پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک خطبے کا جملہ اور یاد ہی نہیں۔ مولا نے فرمایا سنو، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم لفظ سے ادیم سے نکلا، ادیم کہتے ہیں زمین کے چمڑے، یعنی کہ زمین سے مٹی اٹھا کے آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ ایک تاریخ میں لکھا 6000 سال، ایک میں لکھا 6 کروڑ سال آدم کا وجود پڑا رہا۔ پھر آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح پھونکی، آدم علیہ السلام کی یہ جو بڑی انگلی تھی، یہ جو شہادت والی انگلی ہوتی ہے، سب سے بڑے والی شہادت والی، اس میں جان آئی، یہ بڑی انگلی سمجھے سر۔ آدم علیہ السلام اٹھے، الحمدللہ پڑھا۔ امام فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے بی بی حوا کو بنایا، پسلی جو نہیں کرے، آدم کی پسلی سے حوا نکلی، تو پھر آدم کی پسلیاں بھی تو لگی۔ سبحان اللہ، جو آدم کو بنا سکتا ہے وہ آدم جیسی اور بھی مخلوق خلق کر سکتا ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھ رہا ہوں، اس نام کی کتاب علامہ شیخ صدوق نے لکھی تھی، اس کے بعد اور بھی علماء نے لکھی، اور میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے کتاب لکھی ہے التوحید بزبان معصومین۔ اس میں نے توحید کے فضائل اکٹھے کیے ہیں، کیونکہ جو 14 توحید جانتے کائنات میں کوئی نہیں جانتا، جو 14 جانتے ہیں وہی جانتے ہیں اللہ کیا ہے۔ سرکار آپ جتنے بھی فضائل اللہ کے بیان کریں گے وہ اپنی عقل کے مطابق بیان کریں، اللہ اس سے بلند ہے۔ آپ کہیں اللہ خالق ہے،
اللہ اس سے بلند ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر تم نے اللہ کی طرف اشارہ کیا تو محدود ہو گیا، وہاں ہے یہاں نہیں۔ کائنات کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میری بات سمجھ آئی سر؟ حوا علیہ السلام باقی بچی ہوئی مٹی سے بھی حوا کو خلق کیا، جو ہی آدم کو سجدہ ہوا، میں نے تفصیل نہیں پڑھنا، میں نے امام باقر کا جملہ پڑھنا سرکار، اور سرکار میں سمندر کی لہر کی طرح گزرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا بی بی حوا کو، کہا میرے اللہ یہ کون ہے؟ کہا اس سے تیرا قد ہوگا۔ کہا میرے اللہ میرے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں۔ آواز قدرتی آدم 10 دفعہ 14 پر درود پڑھ، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ میری بات سمجھے سرکار؟ نہیں، امام باقر بادشاہ کا جملہ پڑھ۔ امام فرماتے ہیں سنو، امام مسجد میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ 10 دفعہ درود پڑھا آدم علیہ السلام نے تو حق مہر دا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ میرا نکاح کون پڑے گا؟ آواز قدرت آئی پریشان نہ ہو، اچانک پردے سے ہاتھ نمودار ہوا، آدم کے سر پہ آیا، فرمایا پریشان نہ ہو، محمد تیرا نکاح پڑے گا۔ میری بات سرکار میں آپ سے سرکار دعا لینا چاہتا ہوں۔ اب آواز قدرت آئی کہ آدم میرا رسول تیرا نکاح پڑے گا۔ فرمایا میرے اللہ میرا وکیل کون ہوگا؟ آدم کی طرف سے مولا علی وکیل بنے، حوا کی طرف سے جناب زہرا وکیلہ بنے۔ فرمایا ہمیں 2 گواہ چاہیے، نکاح کے لیے 2 گواہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے مولا حسن اٹھے، ایک طرف سے مولا حسین اٹھے۔ پنجتن نے نکاح پڑھا آدم علیہ السلام کا۔ بندوں نے مجھ سے پوچھا کہ مشرف عباس علوی صاحب یہ بتائیں اس وقت پنجتن پاک کیسے تھے؟ میں نے کہا اس وقت درود تھا؟ کہتے درود تھا۔ میں نے کہا جب درود تھا تو ان کا وجود بھی تھا۔ سمجھے سرکار؟ مولا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ بسم اللہ مجھ سے دعا لینی آپ سے، بادشاہ جی مولا آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو ہی نکاح ہو گیا طیب شاہ جی مولا آپ کو صحت دے، جو ہی نکاح ہو گیا جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہے مولا آپ سب کو صحت کاملہ دے، مولا آپ سب کو امام زمانہ اپنے انصاران میں شامل کرے۔ جو ہی نکاح ہو گیا پھر جنت کے دروازے پہ آئے، کیا ہوا سب نے سنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام زمین پر آئے، آدم علیہ السلام یہ جو وہ کہتے ہیں نا وہ اپنے وہ جگہ تھی جہاں پہ آدم علیہ السلام فلسطین میں آئے ہیں جی، فلسطین کی جگہ پہ، تو معصوم کتاب کا نام ہے تفسیر ابو حمزہ الصومالی۔ یہ تفسیر امام سجاد کے دور میں لکھی گئی تھی، جس کتاب کا میں نام لینا۔ اس تفسیر میں نے مولا کا فرمان پڑھا، اسی امام کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے تھے، یہ سارا فلسطین یہ فلاں فلاں یہ سارا پہلے ہندوستان تھا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں علیحدہ گیا، پھر پاکستان بھی علیحدہ ہو گیا سارا۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، 200 سال کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ وہ کیسی توبہ تھی کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نبی گناہ نہیں کرتا، نبی معصوم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا راز تھا، وہ اللہ کا نظام تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا جب آدم علیہ السلام آئے تو پھر کیا ہوا؟ مولا باقر فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا جس کا نام قابیل رکھا، دوسرا بیٹا دیا اس کا نام حابیل رکھا۔ قابیل بھی جوان ہوا، حابیل بھی جوان ہوا۔ قابیل نافرمان تھا، حابیل فرما بردار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کعبہ اس وقت بھی تھا کیونکہ ابراہیم و اسماعیل نے کعبے کی تعمیر کی ہے۔ کعبہ بہت یہ شاید پہلے بھی تھا، کعبہ پہلے بھی تھا، کیونکہ یاد رکھیے گا جلال ایون علامہ مجلسی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مولا سے کسی بندے نے پوچھا امیر المومنین سے کہ مولا یہ بتائیں کہ یہ جو زمین ہے یہ کتنا عرصہ پرانی ہے؟ امام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟
اللہ نے ایک آدم کو پیدا کیا. مولا فرماتے ہیں اللہ نے 10 لاکھ آدم پیدا کیے، تم آخری آدم کی اولاد ہو. اور مولا فرماتے ہیں جو اس سے پہلے آدم تھے ہم ان پر بھی حجت تھے. تو جو پہلا آدم تھا اس نے کعبہ بنایا تھا. تو فرمایا میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آدم علیہ السلام چلے گئے پیچھے، قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، قابیل جنگل میں چلا گیا. آدم علیہ السلام کی نسل ختم ہو گئی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے قابیل بھی مر گئے، ختم ہوگی نسل. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے 20 سال کے بعد ایک بیٹا دیا جس کا نام شیس رکھا. پھر اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام یافس رکھا. یہ دونوں ہی نبی ہیں. اب دونوں عالم شباب میں سرکار میں جملہ پڑھ کے آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. جو ہی عالم شباب میں دونوں آئے، حضرت آدم نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا. آدم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ میں اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتا ہوں. اب آج قدرت اے آدم جو اولاد دے سکتا ہے وہ اہتمام بھی کر سکتا ہے. ہائے ہائے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے 2 حوریں جنت سے بھیجی جو عورتوں کی شکل میں سی. ایک کا نام حنظلہ تھا، ایک کا نام منزلہ تھا. حنظلہ کا عقد ہوا شیس کے ساتھ، منزلہ کا عقد ہوا یافس کے ساتھ. اللہ نے شیس کو حنظلہ کے بطن سے 4 بیٹے دیے، منزلہ کے بطن سے یافس کو 4 بیٹیاں دی. وہ عالم شباب میں آئی، ان کا آپس میں عقد ہوا، پھر آدم کی نسل بڑی. امام باقر بادشاہ فرماتے جیسے تم سوچ رہے ہو نا ایسے یزید تو کر سکتا ہے، آدم نبی نہیں کر سکتا. ایسے یزید تو کر سکتا مگر آدم علیہ السلام سرکار دعا لے گا آدم علیہ السلام نہیں کر سکتا. 9 سے جملہ ختم ہو. حضرت امام باقر علیہ السلام نے جملہ کہہ کے کھا رہا ہے. امام باقر علیہ السلام حشام بن عبد الملک نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ حسین کا پوتا بڑے معجزات دکھا رہا ہے. آج میں بتاؤں گا کہ میں کتنا امیر ہوں. اس نے سارے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو میرے دربار میں بلا کے لاؤ. آج میں خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے. اس نے 36 ریاستوں سے وزراء کو بلایا، بادشاہوں کو بلایا، رؤساء کو بلایا، بلا کر اس نے سونے کی کرسیوں پر ان کو بٹھا دیا. کہا اچھا اچھا لباس پہن کے آنا. جو ہی سجاد کا بیٹا میرے دربار میں آئے، ایک ایک رئیس بندہ کھڑے ہو کر اپنے اپنے خاندان کے فضائل بیان کرے، اپنے اپنے خاندان کے فضائل بیان کرے. ابھی یہ اہتمام کر رہا تھا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جس کا نام تھا جعبر جوفی، جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا شاگرد بھی تھا، امام کا صحابی بھی تھا. اس نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر جعبر جوفی، جس کی پروف ریڈنگ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کی ہے. امام نے فرمایا امام باقر علیہ السلام نے کہ جعبر جوفی جلدی کرو وہ صندوق لے کر آؤ جس میں ہمارے تبرکات پڑے ہوئے ہیں. سرکار میں جملہ آخری میرے ممبر چھوڑ دینا ہے. جشن مقصد پورا ہو گیا، میں نے جشن پڑھ دیا ہے، آپ نے جشن سن لیا. مقصد ذات اور واہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جناب زہرا ہم پہ راضی ہو جائیں. سرکار جعفر جوفی نے صندوق اٹھایا، صندوق اٹھا کے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے رکھا. امام باقر علیہ السلام نے علم امامہ سے صندوق کو کھولا. امام باقر علیہ السلام نے خم غدیر والا امامہ نکالا. امام باقر علیہ السلام نے نادی علی پڑھ کے امامہ اپنے سر پہ باندھنا شروع کر دیا. امام باقر علیہ السلام نے محمد کی عبا پہنی، محمد کی قبا پہنی، محمد کی نالائن پہنی. محمد مصطفیٰ کی ہر ہستی کے ظہیر میں لے کر وہ ہوویت اور حقیقت کو لے کر امام محمد باقر علیہ السلام اپنے گھوڑے کے قریب آئے. گھوڑے نے جھک کر سلام کیا. امام باقر علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے، جعفر جوفی امام کے پیچھے بیٹھے. سرکار امام باقر علیہ السلام حشام بن عبد الملک کے دربار میں آئے. حشام نے کہا خبردار کوئی بندہ امام کے استقبال میں کھڑا نہ ہو. جو ہی امام باقر علیہ السلام محمد کا امامہ لے کر اپنے وقت کا عبد المطلب اور اپنے وقت کا ابو طالب، اپنے وقت کا عباس اور محمد حنفیہ، حضرت محمد باقر علیہ السلام جو ہی دربار میں داخل ہوئے، حشام بن عبد الملک نے دیکھا تو جتنے پردے تھے وہ ہل رہے تھے اور پردوں سے درود کی آواز آ رہی تھی. ارے حشام کھڑا ہو گیا، ایسے کھڑا
نہیں تھی، میں تو چاہتا تھا کہ میں تیرے استقبال میں نہ کھڑا ہوں، مگر کیا کروں جب تو میرے دربار میں آیا ہے مجھے ایسے لگ رہا تھا 1.25 لاکھ انبیاء کا مجسمہ، 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوت کا راز۔ جملہ پڑھو سرکار، 14 کا آسمان، باقر العلوم، ہائے 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 جو علم کا سینہ کھولے، جو ہو بہو محمد مصطفیٰ جیسا۔ امام نے فرمایا تیری جرت نہیں تھی، تو یہ لشکر لیے بیٹھے تجھے بتائے کہ ہم کتنے امیر ہیں۔ مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہو حشام مجھے پہچان، یہ جو میں نے لباس پہنا ہے یہ لباس بھی نہیں جانتا میرا وجود کیا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے نور کے حصے ہیں، کائنات میں کوئی نہیں جانتا، صرف ہمیں ماننا چاہیے ہم کون ہیں کوئی نہیں جانتا، ہم توحید الہی کے نمائندے ہیں، ہم اس کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق اول ہیں۔ اب سرکار میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، حشام نے کہا آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کھڑے رہیں۔ امام نے فرمایا ہمارے انتظار میں کائنات کھڑی ہوتی، اگر میں کھڑا ہو جاؤں گا تو کون سی بڑی بات۔ آج حضرت امام باقر علیہ السلام جو ہی وہاں پر اپنے خطبے کا آغاز کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں حشام مجھے محمد رہنے دے، عباس بننے پہ مجبور نہ کر۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو تیرے گھر کی دیواریں ہیں نا یہ ہماری اطاعت کی پابند ہے۔ ایک بندہ اٹھ کر وہ ممبر پہ آیا، اس نے کہا جی میرے خاندان میں اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنا بڑا رائس، اتنی زمینیں، پہلا آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، 36 قبیلوں کے رؤسا آئے، اپنے اپنے فضائل بیان کرتے رہے۔ ہائے ہائے بابا جی پوری تقریر ایک طرف جملہ ایک طرف، آپ نے یہ محسوس نہیں کرنا کہ آپ فرمان شاہ جی کے گھر بیٹھے، آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ ہم نجف میں بیٹھے، ولایت کے پر آپ کے ساتھ ہیں، ولایت کے پر لے کر ہم نے صحرا میں سرکار پرواز کرنی ہے، اور پرواز کر کے ہم نے محمد مصطفیٰ سے اس کے بیٹے کی آمد کی مبارک لینی ہے۔ جو میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، امام باقر علیہ السلام ممبر پہ آئے، امام نے فرمایا تم نے اپنے اپنے فضائل بیان کر لیے ہیں، بابا جی میرے پاس وہ جملے نہیں ہیں کہ میں تعریف کروں امام کے اس جملے کی۔ امام نے فرمایا تم نے اپنے اپنے خاندان کے فضائل بیان کیے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے جس کا دادا ایک رکاب سے دوسرے رکاب تک جاتا تھا قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے میرے خاندان کے فضائل سننا چاہتا ہے، میں امام محمد باقر علیہ السلام تمہیں کہہ رہا ہوں، سرکار میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایک رکاب سے دوسرے رکاب تک جائیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے، 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں جو قرآن پڑھتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں وہ 1 گھنٹے میں کتنا پڑھے گا، 1 دن میں کتنے پڑھیں گے، 1 سال میں کتنے پڑھیں گے؟ امام باقر علیہ السلام کا جملہ ضائع ہوگا تو مجھے قبر تک افسوس ہوگا، جو میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں میں اس وقت سے لے کر قیامت تک اپنے خاندان کے فضائل بیان کرنے شروع کر دوں، مجھے امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے۔ مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آج سے لے کر قیامت تک میں اپنے خاندان کے فضائل بیان کرنے شروع کر دوں، ارے لفظ ختم ہو جائیں گے ہمارے خاندان کے فضائل ختم نہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے خاندان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ سرکار میں جملہ پڑھوں گا اور علی شان ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کی زیارت کروں گا۔ امام فرماتے ہو میری بات غور سے سن، میں اس خاندان کا چشم و چراغ ہوں جس کی ہر مستور کا لباس قرآن کا غلاف بن سکتا ہے۔ میں اس خاندان، امام باقر علیہ السلام کہہ رہا کہ میں اس خاندان، بسم اللہ
گھنٹہ چاہیے خطبہ پڑھنے کے لیے سرکار، مگر میں نے سرکار 2 جملے پڑھ کے ممبر چھوڑ دینا۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا میں اس خاندان کا چشم و چراغ ہوں، میں محمد کا محمد بیٹا، میں وہ ہوں کہ جس کے چاروں طرف علم طواف کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے خاندان کی ہر مستور کا لباس قرآن کا غلاف بن سکتا ہے۔ یہ جملہ امام حسن نے بھی کہا تھا، امام حسن نے بھی یہ جملہ کہا تھا، یہی جملہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں سنو بابا جی، میں جشن میں سرکار جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، مگر آپ میرے تاثرات نہیں دیکھ رہے کہ میں کیسے پڑھوں گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس ابو طالب کا بیٹا ہوں جو مجید ہے، کیا بات ہے، کیا یا قرآن مجید ہے، یا عرش مجید ہے، یا ابو طالب مجید ہے۔ ٹھیک، کیا بات، سبحان اللہ۔ سرکار یہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں کیا بات ہے، یہ ساری رات کتاب میں پڑھنے سے ملتی ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کا، مگر ہوں میں چھوٹا سا طالب علم، میں نے آپ سے دعا لینے کے لیے سرکار، میں نے تو مولا باقر بادشاہ کی ابھی آپ کو آمد ہی نہیں سنائی۔ بسم اللہ۔ میں نے امام باقر علیہ السلام کی آمد شروع کر دی تو پھر ذاکر صاحب ناراض ہو گئے۔ پاک ابو طالب علیہ السلام بلند تک صلوات۔ اچھا مولوی ممبر تے آئے نا تو بندے منتا مندے مولا لا ہے نہیں تھلے، کدھروں آ گئے بابا جی؟ بندے آدھے لا ہے کتھوں آ گئے، بندے آدھے مولا میں ڈیگ دے سا انہوں لا، سانو بھی تھوڑا جا سن لے کرو تھوڑی مہربانی۔ میں سرکار میں بابا جی بابا جی شکریہ جزاک اللہ بابا جی، میری 2 کتابیں چھپی ہیں، اسرار امام مبین اور احکام معصومین، بابا جی کو میں نے پہنچائی ہیں، 70-80 کتابیں پہنچائی ہیں، 2 کتابیں میری چھپی ہیں، اور یہ تو باغل میں کام ہے سرکار۔ اسی طرح سمجھان کی توفیق دے مولا پاک۔ میں بسم اللہ کروں، مولا تھوڑی زندگی کر دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ علامہ صاحب نے یہاں پہ مجلس پڑھی ہے، قبلہ جو آپ کے پیش نماز ہے جوادی صاحب، اور اس نے 4-5 جملے پڑھے ہیں میری کتاب سے اور نام لیا، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کتاب میں سے جملہ پڑھ کے ممبر پہ نام لینا ہے جی۔ تو آج کل تو ایسے بھی بندے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں تاریخ تبری میں جلد نمبر 109، جن جلد ہی ٹوٹل 8 وہ 109 کتوں کٹ دیا میری بات سمجھ اسی طرح میں جملہ پڑھوں۔ امام نے فرمایا میں اس ابو طالب کے بیٹا ہوں جو مجید ہے، یا عرش مجید، یا قرآن مجید، یا ابو طالب مجید۔ اور مولا فرماتے ہیں میں اس علی کا بیٹا ہوں جو ولیوں کا سلطان، مولا فرماتے ہیں میں اس حسن کا لال جو علم کا شہنشاہ، مولا فرماتے ہیں شام کس بات کا غرور کرتا ہے جنت ہمارے گھر کی دہلیز کا صدقہ، مولا فرماتے ہیں عرش ہمارا، مولا فرماتے ہیں فرش ہمارا، مولا فرماتے ہیں رجعتوں والے ہمارے، مولا فرماتے ہیں حملوں والے ہمارے، مولا فرماتے ہیں میں خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہو کر میں تم سے بات کر رہا ہوں، قرآن ہماری سیرت ہے، تفسیر ہماری مشیت ہے، چلنا ہمارا کردار ہے، اٹھنا ہم اللہ کی رضا ہے، ہم وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، اللہ وہی چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، ارے جو ہم چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی مربوب ہے، ارے وہ ایسی ذات ہے جو لا شے ہے، کیونکہ جو شے ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، جو مخلوق ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے، جملہ پڑھ کے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، جو محتاج ہوتی ہے ارے وہ خدا نہیں ہوتا، اللہ ہر چیز سے بلند ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، اشاں مجھے پہچان، ارے میں آدم کا بھی وارث ہوں، میں شیز کا بھی وارث ہوں، میں شبان کا بھی وارث ہوں، میں مجلس کا بھی وارث ہوں، میں محوق کا بھی وارث ہوں، میں حسین تک بھی وارث ہوں، میں عدیس کا بھی وارث ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں ارے میں ظہیر کا بھی وارث ہوں، میں
कबीर का भी वारिस हूँ, अरे मुझे पहचान, मैं अदरीस नबी का वारिस हूँ, मैं मलक का वारिस हूँ, मैं लमक का वारिस हूँ, मैं नूह नबी का वारिस हूँ, मैं शाम का वारिस हूँ, मैं असामन का वारिस हूँ, मैं बड़ी शाशा का वारिस हूँ, मैं बर्रा का वारिस हूँ, मैं जफीसा का वारिस हूँ, मैं इमरान का वारिस हूँ, मैं ताखूर का वारिस हूँ, मैं इब्राहिम का वारिस हूँ, मैं इस्माइल का वारिस हूँ, मैं इसहाक का वारिस हूँ, मैं याकूब का वारिस हूँ, मैं यूसुफ का वारिस हूँ, मैं यूहन्ना का वारिस हूँ, मैं हदी का वारिस हूँ, मैं रियाज का वारिस हूँ, मैं ईसा का वारिस हूँ, मैं मंजर का वारिस हूँ, मैं बर्दा का वारिस हूँ, मैं कसा का वालिद हूँ, अरे मैं वो हूँ जो अब्दुल मनाफ का वारिस हूँ, मैं हाशिम का वारिस हूँ, मैं अब्दुल मुतलब का वारिस हूँ, मैं मोहम्मद का वारिस हूँ, मैं अबू तालिब का वारिस हूँ, मैं अली का वारिस हूँ, मैं ज़हरा का वारिस हूँ, मैं हसन का वारिस हूँ, मैं हुसैन का वारिस हूँ, मैं सज्जाद का वारिस हूँ। अरे तुम्हें क्या पता कि हम कौन सी हस्ती है? अरे मुझे पहचानो, हमारा कल भी अजीम था, हमारा आज भी अजीम था, हमारा बाप भी निकाह वाला, हमारा दादा भी निकाह वाला, हमारा परदादा भी निकाह वाला, हम पूरी जितने भी नस्ल है हम निकाह वाले हैं। अरे तुम हमें बता सकते हो, अरे तुम किस खेत की मूड़ी हो, तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? अरे मुझे पहचानो, हम वो करते हैं जिसमें अल्लाह की गजरूदी होती है। मौला मुस्कुराकर फरमाते आशाम, ये जितने तेरे नुमाइंदे और जितने तेरे चेले थे, ये जितने तेरे फजाइल बयान कर रहे थे, अरे इन सब से कहो अपने अपने बाप का शजरा बयान करे, और इन सब को कहो एक एक बंदा आकर माँ का शजरा ना बयान करे, ये सिर्फ मुझे अपने कान में बता दे कि मेरी माँ कितनी सच्ची है। दुआ है करीम अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में इमाम ज़माना आपको अपने इंसारान में शामिल करे। मौला इमाम ज़माना आपको अपनी हिफाजत में रखे, मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका। अब मेरे भाई इंशाल्लाह किबला या साहब का स्टेज सेक्रेटरी मैं सरकार यासर साहब पढ़ेंगे और आपको इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का जश्न सुनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।